ممارت کے گلی کوچوں میں خوب رونق تھی۔ اکثر لوگ اپنی بالکنیوں میں بیٹھے گلی کے پار اپنے ہمسایوں سے محو گفتگو تھے۔ سنان نے دیکھا کہ جیسے اندرون لاہور پردہ نشین عورتیں سارا دن کھڑکیوں میں بیٹھی خوانچہ فروشوں کا انتظار کرتی رہتی ہیں۔ ریوڑیوں والا آیا تو جھٹ ایک ٹوکری میں چونی رکھی اور رسی سے نیچے لٹکا دی۔ گھر بیٹھے سبزی اور پھل وغیرہ کی بھی خرید اسی طریقے سے کی جاتی ہے۔ کچھ اسی طرح کا نظام یہاں پیرس میں بھی رائج تھا۔ ریوڑیوں کی بجائے ڈبر روٹی یا وائن خریدی جا رہی تھی۔ قہوہ خانوں کے برآمدوں میں بچھی ہوئی کرسیاں فٹ پاتھ پھلانگ کر سڑک تک آ پہنچی تھیں۔ ان پر بیٹھے ہوئے لوگ خوش گپوں میں مصروف تھے۔ قہوہ خانوں کے برآمدوں میں سجاوٹ کی خاطر بانس کے ساتھ بندھی ہوئی رسیوں کے ساتھ رنگ برنگے کمکمے لٹک رہے تھے۔ ہوا چلتی تو بلب جھولتے اور روشنیوں کا ایک عکس بے فکر مصوروں، طالب علموں اور جو ان عورتوں کے چہروں پر پڑتا۔ ایک دم سنان کو خیال آیا، جس مقصد کے لیے وہ ایک روز سے زیادہ اس شہر میں ٹھہرا تھا وہ تو پورا ہی نہیں ہوا۔ ابھی تو اسے دریا سین کے کنارے پاسکل کی تلاش میں نکلنا تھا۔ وہ سارا دن کی آوارہ گردی سے بے حد تھک چکا تھا اور دریا سین وہاں سے کافی فاصلے پر تھا۔ ایک مہم امید پر وہ اس وقت اتنی دور جانے کے موڈ میں نہ تھا، اس لیے اس نے وہاں جانے کا ارادہ ملتوی کر دیا اور اپنے مکان کی جانب چل دیا۔ مکان کا دروازہ کھلا تھا۔ وہ ہال میں داخل ہوا تو دائیں ہاتھ کے کمرے میں سے ہلکی سی روشنی آ رہی تھی۔ کون ہے؟ اندر سے میڈم سی کی آواز آئی، جس نے شاید دروازہ کھلنے کی آواز سن لی تھی۔ میں ہوں، آپ کا پاکستانی کرایہ دار میڈم سی، سنان نے کھڑے ہو کر جواب دیا۔ کمرے کا دروازہ کھلا اور میڈم سی نائلون کے باریک ٹائٹ گاؤن میں ڈھکی ان ڈھکی باہر نکل آئی۔ اس کی سرخ آنکھوں سے ظاہر تھا کہ سنان کے ادا کیے ہوئے پیشگی کرائے کی رقم کا استعمال ابھی تک جاری تھا۔ وہ ایک ہاتھ کو کولہے پر رکھ کر کواڑ کے ساتھ ٹیک لگا کر کھڑی ہو گئی۔ اس کے ہونٹوں پر عجیب سی مسکراہٹ تھی۔ شب بخیر، سنان نے جلدی سے کہا اور سیڑھیوں کی طرف بڑھا۔ اتنی جلدی بھی کیا ہے؟ میڈم سی نے وہیں کھڑے کھڑے جھوم کر کہا۔ میرے کمرے میں آ جاؤ، ذرا باتیں کریں گے۔ میں اکیلی بیٹھی بور ہو رہی تھی۔ ادھ کھلے کواڑ سے تپائی پر رکھی شراب کی گدلی سبز بوتل اور ایک گلاس نظر آ رہا تھا۔ شکریہ، لیکن میں بے حد تھک چکا ہوں، اب آرام کرنا پسند کروں گا۔ میرے کمرے میں بھی تو آرام ہو سکتا ہے، میڈم سی نے شرارت بھرے لہجے میں کہا۔ ہلکی روشنی میں اس کے چہرے کی جھریاں مانند پڑ گئی تھیں اور وہ خاصی قبول صورت نظر آ رہی تھی۔ دراصل میں نے ابھی تک شام کا کھانا بھی نہیں کھایا اور یہ، سنان نے جیکٹ کی جیب میں ٹھونسی ڈبر روٹی کی طرف اشارہ کیا، پنیر کے ساتھ کھاؤں گا۔ ڈبر روٹی اور پنیر بھی کوئی کھانے کی چیز ہے؟ تم اندر کمرے میں آ جاؤ، میں تمہیں آملیٹ بنا کر دوں گی، بالکل مفت۔ آملیٹ؟ سنان گھبرا گیا۔ اسے پول کی وارننگ یاد آ گئی، تمہارے جیسے لڑکوں کو تو وہ آملیٹ بنا کر۔ جی بالکل نہیں، نہیں، میرا مطلب ہے بہت بہت شکریہ، مجھے یہ ڈبر روٹی اور پنیر پول نے دیا تھا۔ وہ بدماش تمہیں کہاں مل گیا؟ میڈم جی نے غصے سے کہا، اور پھر کسی پرانی یاد نے اسے مسکرانے پر مجبور کر دیا۔ پول اچھا لڑکا تھا، تمہاری طرح نانا کی گردان نہیں کرتا تھا، مان جاتا تھا، اس نے حسرت آمیز لہجے میں کہا اور پھر آنکھیں بند کر کے گنگنانے لگی۔ سنان نے یہ موقع غنیمت جانا اور جلدی سے سیڑھیوں پر چڑھنے لگا۔ اپنے کمرے کے دروازے کے پاس جا کر اس نے مڑ کر دیکھا تو میڈم سی وہیں دروازے کے ساتھ ٹیک لگائے آنکھیں بند کر کے مسکرائے چلی جا رہی تھی۔ کمرے میں داخل ہونے سے قبل اس کی نگاہیں غیر ارادی طور پر ساتھ والے کمرے کے دروازے پر اٹھ گئی۔ وہاں بالکل خاموشی تھی۔ سنان اپنے کمرے میں آیا اور کپڑے بدل کر بستر پر بیٹھ گیا۔
پول کی دی ہوئی ڈبل روٹی تو مزیدار تھی، البتہ پنیر میں سے ایک زرد کیڑا برآمد ہوا۔ سونے سے قبل اس نے نل سے جی بھر کر پانی پیا اور بستر پر لیٹ گیا۔ پیرس میں اس کا پہلا دن بے حد ہنگامہ خیز گزرا تھا۔ بے شمار دلچسپ لوگوں سے واسطہ پڑا اور اس مشہور زمانہ شہر کے کئی روپ نظر آئے تھے۔ یہ میڈم سی بھی خوب ہے، وہ دل ہی دل مسکرا دیا۔ بیچاری، اتنے میں سنان کے دروازے پر آہستہ سے دستک ہوئی۔ کون ہے؟ سنان نے لیٹے لیٹے زور سے پکارا۔ کوئی جواب نہ آیا۔ تھوڑی دیر بعد پھر دستک ہوئی۔ سنان، جو بڑے مزے سے سفری رضائی میں لیٹا ہوا تھا، بڑبڑاتا ہوا اٹھ کھڑا ہوا۔ اسے شبہ تھا کہ کہیں میڈم سی شراب کے 2-4 گلاس اور چڑھانے کے بعد وہ آملیٹ والی دعوت دہرانے نہ آ گئی ہو۔ کیا مصیبت ہے؟ سنان نے ایک لمبا سانس لیا اور دروازہ کھول دیا۔ دہلیز پر ساتھ والے کمرے والی لڑکی کھڑی تھی۔ اس کے کھلے ہوئے کالے بال شانوں پر بکھرے ہوئے تھے۔ میں نے تمہارے کمرے میں روشنی دیکھی تو چلی آئی۔ محل ہونے کی معافی چاہتی ہوں۔ فرمائیے، سنان نے جمائی لیتے ہوئے پوچھا۔ تمہارے پاس سرخ شراب ہوگی؟ شراب؟ سنان نے منہ بنا لیا۔ ہاں، انگوروں کی سرخ شراب۔ میں شام کو جلدی میں خریدنا بھول گئی۔ کل لوٹا دوں گی۔ میں شراب نہیں پیتا، سنان نے وہیں کھڑے کھڑے اکتاہٹ سے کہا۔ کافی تو ہوگی؟ مجھے اس وقت کسی مشروب کی شدت سے طلب ہے۔ لڑکی کے چہرے پر تھکن کے آثار تھے۔ سنان دروازے سے ہٹ کر پلنگ کے پاس آ گیا اور اس کے نیچے سے اپنا سفری تھیلا گھسیٹ کر باہر نکال لیا۔ تھیلے کی بیرونی جیب میں کھانے پینے کا سامان تھا۔ اس نے کافی کا ڈبہ نکال کر لڑکی کے حوالے کر دیا۔ بہت بہت شکریہ۔ وہ بے حد ممنون نظر آ رہی تھی۔ میں صرف ایک پیالی بنا کر ابھی واپس کیے دیتی ہوں، اس کی ضرورت نہیں، سنان نے اخلاقاً مسکرا کر کہا۔ صبح واپس کر دیجیے گا، اور دروازہ بند کر کے اپنے بستر پر آ کر لیٹ گیا۔ ابھی وہ رضائی کو اپنے گرد اچھی طرح لپیٹنے پی نہ پایا تھا کہ دروازے پر پھر دستک ہوئی۔ دروازہ کھلا ہے۔ سنان اٹھ کر بیٹھ گیا۔ اب ضرور میڈم سی ہوگی۔ دروازہ کھلا تو پھر وہی لڑکی تھی۔ اس نے کافی کی 2 پیالیاں اٹھا رکھی تھیں۔ ایک تمہارے لیے۔ اس نے بستر کے قریب آ کر ایک پیالی سنان کو تھما دی اور وہیں کھڑی ہو گئی۔ تم مخل تو ہوگے، مگر میں کیا کروں؟ یہاں بیٹھ کر کافی پی لوں؟ میں اپنے کمرے میں اکیلی بور ہو رہی تھی، اور یہ رہا تمہارا کافی کا ڈبہ۔ یوں معلوم ہوتا تھا جیسے اس گھر میں عورتوں کی اکثریت اپنے کمروں میں بیٹھی بور ہو رہی تھی، پہلے میڈم سی اور اب یہ محترمہ۔ ہاں ہاں ضرور۔ سنان رضائی میں سے باہر نکل کر بستر کے سرے پر بیٹھ گیا۔ کمرے میں تو کرسی ہے ہی نہیں، آپ پلنگ پر ہی بیٹھ جائیں۔ شکریہ، لڑکی نے پلنگ پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ سنان لاشعوری طور پر بالکل ہی کونے میں سمیٹ گیا۔ اس کی آنکھیں نیند سے بند ہو رہی تھیں۔ میرا نام جینی ہے۔ لڑکی نے اس کی طرف بڑی بے چارگی سے دیکھا۔ مجھے سنان کہتے ہیں، اس نے جلدی سے کہا، اور پھر سر جھکا کر کافی پینے لگا۔ اسے بے حد الجھن ہو رہی تھی۔ وہ سوشل بات چیت کے موڈ میں نہیں تھا اور اب سونا چاہتا تھا۔ آپ کا خاوند ابھی کام سے نہیں لوٹا؟ سنان نے تھوڑی دیر بعد خاموشی کے بعد اونگتے ہوئے پوچھا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ لڑکی کی موجودگی میں ہی وہ سو جائے۔ لڑکی ہنس دی۔ میں شادی شدہ نہیں ہوں۔ پچھلی شب آپ کے کمرے میں موسیقی کی بڑی خوبصورت دھنیں بج رہی تھیں، شاید کسی مرد کی آواز بھی آ رہی تھی۔ ہاں، پچھلی شب۔ لڑکی نے فقرہ ادھورا چھوڑ دیا اور کھڑکی سے باہر دیکھنے لگی۔ سنان کی کافی ختم ہو چکی تھی، مگر وہ پیالی دونوں ہاتھوں میں تھامے بستر کے سرے پر اکڑوں بیٹھا رہا۔ اب وہ کیسے غیر مہذب ہوئے بغیر اس لڑکی کو کمرے سے چلے جانے کو کہے۔ اس نے جان بوجھ کر ایک طویل جمائی دی۔ خوبصورت دھنیں تھیں۔
لڑکی نے کھڑکی سے نظریں ہٹا کر سنان سے پوچھا۔ سنان نے چونک کر کہا، تم کہہ رہے تھے کہ میرے کمرے میں پچھلی شب بڑی خوبصورت دھنیں بج رہی تھیں۔ ہاں، وہ بالکل ستار بہت اچھی تھی۔ میرے کمرے میں آ جاؤ، دونوں بیٹھ کر موسیقی سنتے ہیں۔ لڑکی نے بڑے خلوص سے دعوت دی۔ سنان پھر چونک گیا۔ میرے کمرے میں؟ اچھا، میرا مطلب ہے پھر کبھی صحیح۔ سنان نے بستر سے اٹھ کر پیالی لڑکی کو تھما دی۔ میں بے حد تھکا ہوا ہوں اور اب سونا پسند کروں گا۔ امید ہے آپ برا نہیں مانیں گی۔ میں کسی بات کا برا نہیں مناتی، لڑکی نے بستر سے اٹھ کر دروازے کی طرف جاتے ہوئے کہا۔ اگر برا مناؤں تو کھاؤں کہاں سے؟ سنان کو پہلے سے ہی اس لڑکی کے بارے میں مہم سی بے چینی تھی، مگر اب وہ اس فکرے سے سب کچھ جان گیا کہ وہ ایک فرانسیسی محاورے کے مطابق چنچل لڑکی تھی، ایک کاروباری عورت۔ سنان کو اس سے پہلے اس قسم کی لڑکی سے ملنے کا اتفاق نہ ہوا تھا۔ وہ حیران ہو رہا تھا کہ شکل و صورت کے لحاظ سے وہ نہایت عام سی لڑکی لگ رہی تھی۔ اس نے اس لیے اپنے دل میں ہمدردی سی محسوس کی۔ ایک چنچل لڑکی ہوتے ہوئے بھی اس کی باتوں میں بے پناہ خلوص اور چہرے پر معصومیت تھی۔ اس میڈم سی سے کہیں زیادہ، جو شرافت کا لبادہ اوڑھے ہوئے بھی شاید اس لڑکی سے زیادہ گناہوں کردار کی مالک تھی۔ میرا خیال ہے کہ مجھے اتنی نیند بھی نہیں آ رہی کہ ستار کی ایک دلکش دھن بھی نہ سن سکوں۔ سنان نے بے حد دھیمے انداز میں مسکراتے ہوئے کہا۔ جینی وہیں رک گئی اور جھک کر کہنے لگی، میں مغل نہیں ہونا چاہتی۔ ایسی کوئی بات نہیں، سنان نے سلیپنگ سوٹ کے اوپر جیکٹ پہنتے ہوئے کہا۔ کافی پینے سے نیند بالکل غائب ہو گئی ہے۔ میں ستار کی دھنیں ضرور سننا پسند کروں گا۔ جینی کا کمرہ سنان سے کہیں بہتر تھا۔ کھڑکی پر لیس کے باریک پردوں کی مخمل کی بھاری پردوں نے ڈھک رکھا تھا۔ کونے میں بڑا وسیع پلنگ اپنے متعدد گدوں اور شنیل کی رضائی کی وجہ سے بے حد آرام دہ دکھائی دے رہا تھا۔ پلنگ کے چاروں طرف سفید لیس کے پردے جھول رہے تھے۔ ایک کونے میں ایک بڑی ڈریسنگ ٹیبل پر دنیا جہاں کا میک اپ کا سارا سامان بکھرا پڑا تھا۔ فرش پر ایک پرانا قالین تھا اور اس پر ایک آرام دہ اور نرم صوفہ سیٹ۔ کمرے کی مختلف خوشبوؤں میں خوراک کی بھی خوشبو تھی، جس سے ظاہر ہوتا تھا کہ وہ اپنا کھانا پکانا بھی وہیں کرتی ہے۔ کھڑکی کے ساتھ تپائی پر شراب کی ایک خالی بوتل اور گلاس دھرے تھے۔ ان کے پیچھے ایک بے حد خوبصورت گڑیا پڑی تھی۔ گڑیا کے لبوں پر لپسٹک لگی تھی۔ جینی نے کمرے میں داخل ہوتے ہی بستر کی شکنیں درست کی، کھڑکی کا پردہ آگے کھینچ دیا اور پھر بھاری صوفے پر رکھے گدے کو تھپ تھپا کر وہیں واپس رکھتے ہوئے کہنے لگی، میرا کمرہ زیادہ آرام دہ نہیں، پلیز بیٹھیے۔ سنان صوفے پر بیٹھ گیا۔ جانے کیوں وہ بے حد نروس محسوس ہو رہی تھی۔ یوں لگتا تھا جیسے اس کے یہاں اس سے پہلے کبھی کوئی مہمان نہ آیا ہو۔ بڑا اچھا کمرہ ہے، سنان نے کمرے کا جائزہ لیتے ہوئے خوش اخلاقی سے کہا۔ جینی بڑی بے چینی سے ادھر ادھر دیکھ رہی تھی، جیسے وہ کمرے کی سجاوٹ سے مطمئن نہ ہو۔ آرام دہ بھی ہے، سنان نے پھر کہا۔ میری آمدن اس سے بہتر کمرے میں رہنے کی اجازت نہیں دیتی، بس گزارا ہے، جینی نے وہیں کھڑے کھڑے مسکرا کر کہا۔ اوہ، اس نے ایک دم منہ پر یوں ہتھیلی جما دی جیسے کوئی حادثہ ہو گیا ہو۔ مجھے افسوس ہے کہ میں تمہیں کوئی مشروب پیش نہیں کر سکتی، اور پھر قدرے پشیمان ہو کر کہنے لگی، تم کہو تو تمہارے کمرے میں سے کافی کا ڈبہ پھر اٹھا لاؤں اور تمہیں کافی بنا دوں۔ سنان نے مسکراتے ہوئے اس بات میں سر ہلا دیا۔ عجیب لڑکی ہے۔ جینی اسی بے قراری کے عالم دوڑتی ہوئی سنان کے کمرے میں سے کافی کا ڈبہ لے آئی اور ڈریسنگ ٹیبل کے نیچے سے ایک سٹوو نکال کر اسے جلا دیا اور کافی کے لیے پانی رکھ دیا۔ علیحدہ باورچی خانے والا کمرہ بے حد مہنگا ملتا ہے، جینی نے معذرت بھرے لہجے میں کہا۔ میں اپنا کھانا یہیں اسی سٹوو پر ہی بنا لیتی ہوں۔ کافی تیار ہو گئی تو اس نے ایک پیالی سنان کو دی اور خود اس کے پہلو میں ہی صوفے پر بیٹھ گئی۔
وہ اب بے چینی سے ادھر ادھر دیکھ رہی تھی۔ وہ خوبصورت دھنیں کیا ہوئیں؟ سنان نے کافی کی چسکی لیتے ہوئے پوچھا۔ اوہ، میں تو بھول گئی تھی۔ اس نے جلدی سے اٹھ کر پلنگ کے نیچے ایک پرانا ریکارڈ پلیئر گھسیٹ کر باہر نکالا۔ میرے پاس جو ستار ریکارڈ کی ہے وہ ایک فرانسیسی موسیقار کی ہے۔ فضا میں پچھلی شب والی دلکش دھن پھر گونجنے لگی۔ سنان نے جینی کو بتایا کہ وہ فرانس کے ساحلی شہر مارسیلز کی رہنے والی ہے۔ اس کی ماں فرانسیسی تھی اور ماں باپ ایک الجزائری ملاح جو اس کی پیدائش کے فوراً بعد ان دونوں کو چھوڑ کر بھاگ گیا تھا۔ اس کی ماں نے بندرگاہ کے ایک ساتھ شراب خانے میں ویٹرس کی حیثیت سے نوکری کر لی۔ وہ سارا دن شراب خانے کے ایک کونے میں بیٹھی اپنی ماں کو تکتی رہتی جو گاہکوں کو بھگتانے کے ساتھ ساتھ اس پر بھی نظر رکھتی اور جب بھی فرصت ملتی تو جلدی سے اسے چاکلیٹ یا دودھ کا گلاس تھما دیتی۔ جینی اس شراب خانے میں جوان ہوئی اور پھر پروان ہونے کی بنا پر چونکہ اسے اور کہیں نوکری نہ مل سکی تو اس نے بھی وہیں کام کرنا شروع کر دیا۔ اسی دوران میں اس کی ماں چل بسی اور وہ اپنا مختصر اثاثہ سمیٹ کر ایک نئے مستقبل کی تلاش میں پیرس چلی آئی۔ پیرس میں مجھے نئے مستقبل کی بجائے صرف خوشگوار ماحول کی پیشکش ہوتی رہی جن کی مدت کبھی بھی 2-4 گھنٹوں سے بڑھنے نہ پائی۔ جینی کے لہجے میں تلخی تھی۔ پہلے پہل تو میں نے شریفانہ زندگی گزارنے کی بھرپور کوشش کی لیکن مجھے اس میں بری طرح ناکامی ہوئی اور پھر آخر کار وہ خاموش ہو گئی۔ اور پھر سنان کے لہجے میں بے حد ہمدردی تھی۔ بس پھر کیا؟ میں بھوکی تو نہیں رہ سکتی۔ میں اس معاملے میں بے حد کمزور واقع ہوئی ہوں۔ اب تو یہ پیشہ زندگی کا معمول بن چکا ہے۔ جینی کی آنکھوں میں ہلکی ہلکی نمی تھی۔ سنان خاموش بیٹھا کافی پیتا رہا اور اس کی باتیں سنتا رہا۔ پاسکل ہی اپاہج نہیں، وہ سوچ رہا تھا۔ اس دنیا میں اکثر لوگ اپاہج ہیں۔ معذوری جسمانی نہ تھی، نہ بھی ہو تو کبھی مجبوری اور کبھی بھوک ان کو اپاہج کر دیتی ہے۔ پھر جینی اپنے بچپن کی باتیں کرنے لگی۔ کس طرح چھٹی کے دن اس کی ماں اسے مارسلز کے باہر پکنک پر لے جایا کرتی تھی۔ جنوبی فرانس کا خوشگوار موسم اور چمکیلے دن جو اب ایک خواب ہو کر رہ گئے تھے۔ جینی آہستہ آہستہ باتیں کرتی رہی اور وہ خاموشی سے سنتا رہا اور پھر جینی کی آواز مدھم ہو گئی، بالکل مدھم، جانے کب اسے گہری نیند نے آ لیا۔